عرفان ہوڑیکر صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آج امت تبلیغ میں دو جماعت میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اس میں ہم لوگ کس طرف رہیں؟ کافی لوگ اس مسئلے میں پریشان ہیں اور لوگ اس معاملے میں نظام الدین والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا کریں؟ بڑا ہاٹ ٹاپک والا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ویسے تو اختلافی موضوعات میں جواب نہ دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں پوری دنیا میں۔ 1926 میں یہ قائم ہوئی اور اس کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکریں، اور اس کے بعد مولانا یوسف صاحب، اور پھر مولانا انعام الحسن صاحب، پھر اس کے بعد دیگر حضرات، تو بڑی جو ہے ان کی قربانیاں رہی ہے، اور ایسی ایسی قربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت کو اور اسلام کے نظام کو اور کلمے کو عام فرمایا ہے، تو ان کی قربانیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب البتہ یہ اختلاف سامنے آیا ہے 2014 کے بعد سے، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ نفس تبلیغ، یعنی تبلیغ کا مطلب سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، تو یہ کس نیت سے، کس مقصد سے ہے؟ اگر اللہ کی طرف بلانا ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کہ میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تو یہ تبلیغ تو فرض ہے، ہر آدمی پر فرض ہے۔ اور یہ ہے کہ دوسرا آدمی ایمان کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے، تو یہ تبلیغ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی یہ فرض عین ہے، ہر ایک کو خود کرنا پڑے گا، خود پڑھنی پڑے گی، اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے نماز جنازہ کی طرح کہ اگر چند لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو ایسے ہی اگر اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اگر دعوت دینا ہے تو یہ تو فرض کے درجے میں، فرض عین کے درجے میں ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا، ایمان کی طرف بلانا، یہ جو ہے فرض کفایہ، چند لوگ اگر کر رہے ہیں امت میں سے تو انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ البتہ یہ جو تبلیغ کا سارا سسٹم ہے، جو مروجہ، جو یقیناً قرآن حدیث سے نکالا گیا ہے، لیکن اس کا خود کا درجہ، یعنی یہ 3 دن اور جو ہے اس طریقے یہ جو پورا سسٹم ہے، ظاہر ہے کہ یہ بعد کی ایجاد ہے، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو جاری فرمایا ہے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کا جو نصاب اور نظام ہے یہ تو قرآن حدیث سے ملا ہوا ہے۔ البتہ یہ جو اختلاف ہے، یہ اس اختلاف کی اصل بنیاد اس پر ہے، امارت کے مطابق آپ تبلیغ کریں گے یا شورائی نظام کے مطابق کہ ایک امیر کو مانا جائے، یا پھر جو ہے چند مختلف امیروں کو متعین کیا جائے اور پھر وہ باری باری امیر بنتے رہیں، تو یہ سارا اختلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ استحبابی درجے کا اختلاف ہے، تو لہٰذا کوئی کسی طرف بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے تو صاف طور سے اور احادیث میں بہت وضاحت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اگرچہ اس کا سر پچکا ہوا ہو، یعنی کوئی فزیکل اس کا نہ اٹریکشن نہ ہو، پھر بھی اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہے کہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارۃ، کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے، تو لہٰذا امیر کی اطاعت پر بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس اختلاف میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ دونوں طرف میں اگر کوئی کسی کو جہاں پر بشاشت ہو وہاں پر رہ سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث سے اگر ہم دیکھیں تو ایک امیر کی اطاعت ہمیں یہ ملتی ہے، تو لہٰذا جہاں پر ایک امیر کی اطاعت کی بات ہو تو اس کی اتباع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ کوئی اگر دوسری طرف ہے یا دوسری طرف کے علماء ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اور انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اللہ کے نام پر وقف کر رکھی ہے، تو لہٰذا کوئی کسی طرف رہے اس میں حرج نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جب ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جاتا ہے اور جو ہے دلوں میں تنگیاں پیدا ہو جاتی ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں آ جاتی ہے، تو یہاں پر بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اختلاف کرنا چاہیے لیکن اختلاف کے آداب کے ساتھ۔ اگر ہم تبلیغ کا اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا سینہ بھی اتنا وسیع و ظرف ہونا چاہیے کہ امت کے تمام طبقات کو ہم اپنے سینے میں جگہ دینے والے ہوں۔ تو لہٰذا کہیں نہ کہیں یہ شیطانی چکر ہے، ورنہ تبلیغی جماعت کا اپنا مزاج تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چہ جائے کہ کوئی جو ہے آپس کا اختلاف اگر مسئلہ ہو تو ضرور جو ہے اس میں وسعت ظرفی کرنا چاہیے، سینوں کو وسیع کرنا چاہیے اور دلوں میں جگہ رکھنی چاہیے، اور جو جس طرف رہے اس طرف عمل کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔